الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ حضرات کی خدمت میں حقوق مصطفیٰ میں سے کچھ باتیں عرض کی گئی. ان حقوق میں سے ایک حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہے. محبت کے معنی کیا ہیں؟ میلان ہونا، دل کا کھینچنا اس طرف. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز میری محبوب ہے، کہتے ہیں نا اپنی انگلش میں کہ میرا فیوریٹ ہے. فیوریٹ کا کیا مطلب؟ اگر ایسی کچھ آئٹم آتی ہے تو اس کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل حضور کی طرف مائل ہو رہا ہے. مائل ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ موافقت ہوگی. موافقت کا مطلب ہے آپ کے ساتھ سملر ہونے کی کوشش کریں. آپ کے طریقوں کو، آپ کی باتوں کو، آپ کے افعال کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں گے. اس کو کہتے ہیں کہ مجھے محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس محبت کا بہت بڑا اجر ہے. بھئی حضور کے ساتھ محبت ہوگی، اختیاری محبت ہوگی، بائی چوائس ہم محبت کریں گے حضور سے. اور اس محبت کے تقاضوں کو ہم پورا کریں. کتنا بڑا اجر ہے حضور سے محبت کرنے کا. قاضی ریاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں ایک روایت نقل کی. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بلکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. حضور سے ایک آدمی نے آ کے عرض کیا متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ ان لوگوں کو یہ فکر رہتی، جو ایمان میں داخل ہوا اس کو اپنی آخرت کی فکر ہو جاتی تھی کہ وہ کیسے سنور جاؤ. آج ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا میں پہلی فرصت میں سوچتے ہیں میرا مکان کیسے ہو جاوے، میرا جاب کیسے ٹھیک ہو جاوے.
اس لیے آدمی دنیا کا علم بھی اسی لیے حاصل کرتا ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہا جائے کہ دین کا علم بھی اب آدمی اس لیے سیکھنے لگا کہ مجھے کہیں جاب مل جائے، اس لیے علم نہیں لیا جاتا۔ اسی لیے کسی دنیا دار آدمی نے ایک بات کہی کہ علم کا مقصد نوکری ہو تو سمجھو سب نوکر ہی پیدا ہو، نوکری تو نوکر پیدا ہوں گے۔ تو ایک آدمی نے حضور سے عرض کیا، حضور مدت کا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا، ما اعددت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اپنا کچھ پریپریشن بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، حضور اس کے لیے نہ میرے پاس بہت زیادہ نمازیں ہیں، نہ تو بہت زیادہ روزے ہیں، نہ بہت سارے صدقات ہیں، یہ تو اتنا زیادہ میں نے نہیں کیا، یعنی نفل نمازیں، نفل روزے، نفل صدقے، یہ تو اتنا زیادہ نہیں، لیکن احب اللہ ورسولہ، لیکن ایک بات میرے پاس، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دے دیا اس آدمی کو۔ کیسا سرٹیفکیٹ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، انت مع من احببت، جاؤ تم اس کے ساتھ ہوں گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کہاں پر؟ ہاں، جنت میں، جنت کے اندر تم ان کے ساتھ رہو گے جن سے تمہاری محبت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ محبت کا کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا اجر کہ حضور سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ جنت میں بھیجے گا۔ اور دوسری روایت، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی احبک، اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، یہ حضور کی سنت ہے، اگر آپ کسی سے ملے، وہ آدمی آپ کو بھا گیا، آپ کے دل میں محبت ہے اس کی، تو آپ اس سے بتا دیجیے، حدیث میں سنت ہے کہ آپ اس سے کہیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ روایت میں یہ بھی آیا کہ اس آدمی سے پوچھیے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں کے رہنے والے، اسے معلوم کیجیے۔ یہ سنتوں میں سے بعض اللہ والوں کے بارے میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے علماء دیوبند کے حالات میں لکھا کہ ایک بزرگ تھے، وہ جب کسی سے ملتے ان سے محبت ہوتی، بار بار اس کو یہ فرماتے کہ میں مجھے آپ سے محبت ہے۔ محبت کا مطلب کہ میرا دل آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس صحابی نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حضور نے کیا فرمایا، انظر، دیکھ لے، ما تقول، تو کیا کہہ رہا ہے وہ پہلے دیکھ لے، دھیان، جو بات کر رہا ہے اس کے بارے میں ذرا دھیان رکھنا، تو کیا کہتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ واللہ وانی احبک، میں اس آدمی نے کہا 3 مرتبہ، جب حضور نے فرمایا کہ دھیان دے تو جو کہہ رہا ہے اس کو پھر سے سوچ لے، 3 مرتبہ اس نے کہا کہ واللہ انی احبک، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے آخر میں کیا فرمایا، ان کنت تحبنی فاعد للفقر فی جفافا، اگر تو صحیح معنی میں مجھ سے محبت کرتا ہے تو غریبی کے لیے تیار ہو جاؤ، غریبی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد اللہ کے نبی فرماتے کہ پھر تو فقر کو آپ کو پسند کرنا پڑے گا۔ خیر، اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں، یہ محبت کا اجر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں معیت نصیب ہوگی۔ تو قرآن میں بھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے،
یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور یہ لوگ بہترین ساتھی ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، وہ بہترین ساتھی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے میرے بھائیوں، کہیں بھی جاؤ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جو بھی بڑا بنا ہے دین میں، جس کو بھی اللہ نے اونچا مقام دیا ہے، حضور کی سنتوں ہی سے دیا ہے، کسی اور راستے سے نہیں ملا۔ یہ بنیادی راستہ ہے۔ اس کے سوا جتنے بھی راستے آپ اپنا لو، جتنے بھی پاپڑ بیل لو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہی ایک راستہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرے گا، اس کو ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ حضور کی محبت کی نشانی کیا ہے، اس لیے کہ بغیر نشانی کے تو کوئی چیز جان نہیں سکتی۔ نہیں تو میں بھی کہہ دوں کہ مجھے محبت ہے حضور سے، کوئی بھی دعویٰ تو کر سکتا ہے، لیکن علماء نے اس کی علامات بتلائی۔ علامات ہے، جب علامات ہوتی ہے تو جو علامت پائی جاتی، نہیں نشانی ہوتی ہے تو نشانی سے پتہ چلتا ہے کوئی بھی چیز۔ مثال کے طور پر وہاں سے خوشبو آ رہی ہے تو آپ کہیں گے کہ کچھ پک رہا ہے، یہ نشانی ہے خوشبو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامتوں میں سے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جس کو حضور سے محبت ہوتی ہے وہ حضور کی اقتداء کرتا ہے، حضور کی پیروی کرتا ہے، حضور کی سنتوں پر چلتا ہے، حضور کی باتوں پہ چلتا ہے، حضور کے افعال پہ چلتا ہے، حضور کی ہر ادا کے اوپر چلتا ہے۔ اللہ والوں نے مثالیں قائم کر دی میرے بھائی، مثالیں قائم کر دی ایسے ایسے حالات کے اندر جن حالات میں آدمی فرائض کو بھول جاتا ہے، واجبات کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ والوں نے مستحب کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ والوں نے مثالیں قائم کر دی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر انگریزوں کے زمانے میں وارنٹ جاری ہوا تھا، ان کو پکڑو۔ اللہ رب العزت نے ایک عجیب انسان پیدا کیا، اس نے جو کام کیا، اللہ دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ بڑی باڈی، بڑے لمبے ترنگے نہیں، چھوٹے قد کے پتلے آدمی تھے، لیکن جب وارنٹ جاری ہوا لوگوں نے کہا حضرت چھپ جائیے، چھپ گئے۔ 3 دن کے بعد باہر نکلا، کہا حضرت، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تو 3 دن ہی چھپے تھے، میں بھی اسی سنت ہی کی نیت سے 3 دن چھپا، 3 دن سے زیادہ نہیں چھپے حضور۔ یہ حالات، بلکہ بعض عالموں کے بارے میں لکھا اسی زمانے کی تقریباً شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مدرس تھے، جیل میں ہے، جیل میں قربانی کے دن آ گئے، جیلر سے کہا کہ مجھے قربانی کرنا ہے۔ اللہ والے ہوتے یہ بات اوپر پہنچائی، کہا بھائی انتظام کر دو ان کے لیے۔ وہاں پر بھی آپ نے قربانی کی، مہندے کی، بھیڑے کی۔ یہ کیا تھی چیز میرے بھائی؟ یہ بات ان لوگوں کے دلوں میں تھی کہ حضور کے طریقے کے اندر ہی کامیابی ہے، چاہے وہ دینی کام ہو چاہے دنیاوی کام ہو۔ محدث گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہوتے سیدھے پاؤں سے، نکلتے الٹے پاؤں سے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جوتا پہنتے وقت پہلے رائٹ سائڈ کا ڈالنے کا ہے۔ اب مسجد کے باہر نکل رہے تو پہلا الٹا نکالیں گے، الٹا نکال کے الٹے چپل پہ یا جوتی کے اوپر رکھ دیتے پاؤں، اور پھر سیدھی جوتی پہن کے اور پھر الٹی۔ یہ سنت، آج ہم نے ان کو سنت نہیں سمجھا۔ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس کا خاص خیال کر کے داخل ہو کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس لیے میں سیدھے پاؤں سے داخل ہو رہا ہوں۔ آپ غسل کر چکے اور کھانا لگ گیا، ارے میں نے تو غسل میں ہاتھ تو دھوئی نہیں، ارے بھائی وہ دھوئے تھے وہ الگ ہے،
اب آپ ہاتھ کس نیت سے دو کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا حضور کی سنت ہے، اس لیے میں دھو رہا ہوں۔ آج دنیا کے اندر ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے کہ واش یور ہینڈ بیفور یور میل، لکھا ہوتا ہے، لیکن ہم دھو کے چل دیتے، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میں اس لیے دھو رہا ہوں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان والا جو ہے نا، ایمان والا، اس کی تو نیتوں کا کمال ہوتا ہے، نیتوں پہ چلتا ہے، یہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دل کے اندر سوچ لیا کہ حضور کی سنت ہے، اسے میں ہاتھ دھو رہا ہوں۔ ان سنتوں کو سنتیں چھوٹی چھوٹی نہ سمجھیں، کپڑے پہننے کی جو سنت ہے، باتھ روم میں ٹوائلٹ میں جانے کی سنت ہے، ایک ایک سنت کو میرے بھائیوں ادا کرو، دیکھو کیسا ثواب ملتا ہے اور کیسا اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے واجبات کا ٹھکانا، مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ داڑھی تو رسول اللہ کی کھیتی ہے۔ کیا فرماتے تھے؟ یہ داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی ہے۔ آج لوگ اپنی کھیتی کا تو خیال کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کی کھیتی کا خیال نہیں کرتے۔ بتاؤ آپ، ایک شاعر صاحب تھے، وہ داڑھی ایسے مڈا رہے تھے نائی کے پاس، وہاں سے ایک آدمی گزرا، وہ بھی دل کا لگا ہوا تھا، اللہ کے رسول سے محبت تھی، کہا یا آقا چینی کنی تو کیا کر رہا ہے؟ کہا دلے کٹے نمی تراشم، میں کسی کے دل کو نہیں کھلوا رہا، کہا دلے رسول اللہ می تراشم، کہا تو داڑھی منڈوا رہا، اللہ کے رسول کے دل کو تو چھیل رہا ہے۔ وہ شاعر تھا، وہ ایسا ہی کھڑا ہو گیا اور ایسے ہی داڑھی رکھا۔ میرے بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کو ہماری زندگی میں لائیں، آپ کے افعال اور اقوال کا اتباع کریں، حضور کے اوامر کا امتثال کریں، جن باتوں سے حضور نے روکا ہے اس سے روکیں، اور آپ کے آداب کا لحاظ رکھیں، چاہے ہم تنگی میں ہو، چاہے خوشحالی میں ہو، چاہے ہم سستی میں ہو یا چستی میں ہو، ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو، ہمیں حضور کی ہر بات سے محبت کرنی پڑے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو کھانے پینے سے متعلق تھی اس میں بھی ایسی پابندی کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں سے لوکی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں۔ لوکی کو، اس کا یہ مطلب کہ ڈھونڈنے کی جب ضرورت کب پڑے گی؟ جب شوربے والا کھانا ہوگا تبھی تو ڈھونڈتے ہوں۔ تو دیکھا کہ وہ تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس دن سے مجھے لوکی سے محبت ہے۔ آج ہمیں تو وہ چیز اچھی نہیں لگتی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ لوکی آدمی کے دماغ کو بڑھاتی ہے، ڈائجسٹ میں آسان ہے، اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضور کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی دیکھا کہ حضور کیا کھاتے تھے، کیا پسند کرتے تھے۔ آج ہم نے اس کو بھلا دیا میرے، آج ہم لوگ اسی لیے پیچھے ہیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ حضور کا اتباع پایا جاوے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر مجھ سے محبت کرنی اللہ سے، میرے نبی کا اتباع کرو، نبی کا اتباع کرو گے تو میری محبت مل جائے گی، میں خود تم سے محبت کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حضرت انس ہے وہ خادم رسول کہلاتے ہیں، اللہ کے رسول کے خادم ہیں، 10 سال حضور کی خدمت کی، 10 سال۔ وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں کبھی کوئی کام میں نے کیا ہو تو حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں کیا، اور نہیں کیا تو یہ نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کی خدمت۔ آپ سوچئے آج ہمارے ماتحتوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، ہمارے یہاں جو کام کرنے آتا ہے اس کے ساتھ ہم کیسا سلوک کرتے ہیں، کہ غیر بھی کان پکڑ لے ہوئے تھے،
غیر کو بھی ہمیں دین بتانا ہے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ آپ کی جو طلب ہے آپ کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مجھے دینا چاہیے، لیکن ہمارے نبی کی بات ہم پیش ہی نہیں کرتے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک میرے بیٹے، ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ 10 سال تک خدمت کی حضور کی، اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے مال بھی خوب دے اور اولاد بھی خوب دے۔ کتابوں میں لکھا ہے لمبی عمر ہوئی، تقریباً 100 کے اوپر گئے، اور ان کے بچے پوتے نواسے 120 تک پہنچ گئے۔ کتنی حضور کی دعا تھی۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل۔ دیکھ بیٹے، اگر تو صبح کرے اور شام کرے اس حال میں کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو تو ایسا کر۔ کینہ کا کیا مطلب؟ کینہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کی فکر ہو۔ بھائی کچھ ڈفرنسز تو ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن صحابہ کرام میں بھی ڈفرنسز ہوئے، لیکن ہر وقت نقصان کے در پہ رہنا اور یہ سوچنا کہ اس کو کسی طرح گرا، سمجھو کہ ہمارے دل میں کچھ ہے۔ حضور فرماتے کہ اگر تجھ سے یہ ہوتا ہو کہ کسی کے بارے میں تیرے دل میں نہ ہو تو ایسا کر۔ پھر فرمایا کہ یہ میرے بیٹے وذالک من سنتی، یہ تو میری سنت ہے، یعنی اس طرح کا ہونا۔ اور ومن احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ بتاؤ کتنا سستا سودا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت ذکر کریں۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کا نام یا محمد اس طرح نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ پر درود شریف پڑھے، آپ کی حدیثوں کو پڑھے، آپ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاوے۔ اس لیے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا آدمی زیادہ ذکر کرتا ہے۔ لیلا کے ساتھ مجنو کو محبت تھی، وہ پتا ہے؟ لیلا بہت زیادہ کالی تھی اور مجنو بہت زیادہ گورا تھا، یہ عجیب بات تھی۔ اور یہ مجنو اس کے پیچھے مر رہا، وہ ریگستان کے اندر ڈیزرٹ میں یہ لیلا لکھ رہا تھا، لیلا لیلا لیلا۔ اب ایسے نکل گیا تو کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے مجنو گزر گیا۔ اس نے کہا نماز کے بعد کہ تجھے دکھتا نہیں؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا تو تو اللہ کے سامنے تھا، تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ میں تو لیلا میں ایسا گم ہوں کہ مجھے کچھ پتا ہی نہیں چلا کہ یہاں کوئی کھڑا ہے۔ آج ہمارا حال دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ہم تذکرہ کب کرتے ہیں؟ ارے اٹھتے ہی حدیثوں میں ہے کہ سب سے پہلے اٹھ کر کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پہلے پڑھیں۔ ہم پڑھتے ہیں، آپ سوچیں، ہر ایک اپنے بارے میں سوچیں۔ اور دیکھو ایک بات یاد رکھو میرے بھائی، جب سنو کسی بات کو تو یہ دل میں لے کر جاؤ کہ کل سے مجھے کرنا ہے، آج سے میں کروں گا۔ یاد نہیں آیا دوسری دفعہ اپنے دل کو سمجھائیں کہ نہیں مجھے وہ کرنا ہے جو کہا ہے۔ ہم جب تک یہ چیز دل پر نہیں لیں گے تب تک ہماری زندگی میں حضور کے طریقے نہیں آئیں گے اور حضور کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ ہماری محفلوں میں باتیں ہوتی ہے سیاست کی اور پتہ نہیں ایران توران کی ہوتی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کتنا ہوتا ہے؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ ڈالر کی باتیں کرتا ہے، پیسے کی بات کرتا ہے دنیا سے جس کو محبت ہوتی ہے۔
جس کو جس سے محبت ہوتی ہے. کسی کو عورتوں سے محبت ہے وہ عورتوں کا تذکرہ کرتا ہے, کوئی آدمی موویوں والا ہے وہ موویوں کی باتیں کرتا ہے. مجھے اور آپ کو رسول اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور ہماری زبان پر آقا کا نام ہو, اور جب کبھی کچھ پوچھے عالم سے یا کسی سے حضور کا طریقہ پوچھے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے, اللہ کے نبی نے کچھ اس چیز کو استعمال کیا ہے. تو یہ ایک علامت ہے. تیسری علامت یہ ہے کہ حضور کا جب بھی تذکرہ ہو تو تعظیم کے ساتھ. معاف کرنا, یہ بات ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے. ہم رسول اللہ کو بھی آیا کہتے ہیں اور دوسرے کو بھی آیا کہتے ہیں. رسول اللہ کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا, ارے اللہ کے بندے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. بہت رسپیکٹ کے ساتھ بولو, صحابی کا نام رسپیکٹ کے ساتھ بولو. ہم ایرے گہرے نٹھو کو کھیرے کو جیسے بولتے ہیں آیا وایا یہ سب, حضور کے لیے وہ شان کے خلاف ہے. تعظیم کا لفظ استعمال کرو, صحابہ کے لیے تعظیم کا لفظ استعمال کرو. ہماری زبان ایک عام آدمی کے لیے جیسی ہوتی ہے ایسی زبان حضور کے لیے نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے آج بھی تقریباً یہ 33 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, جس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا, بلکہ 32-33 سال کی بات ہے, کہ جب پریکٹس کرا رہے تھے اسپیچ دینے کی اردو میں, اس وقت میں نے حضور نے کہا صحابی کو اتنا میں نے کہہ لیا. تو مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ اس وقت کے جو انجمن کے صدر مولانا اسحاق کوٹھی تھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں, حضور جب صحابی سے فرمایا کہو, کہا نہیں. حضور کا بتلانا کہنا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی جب اللہ کے سامنے جب بات کریں گے تو کہیں گے حضور نے عرض کیا اللہ, اللہ کے سامنے فرمائیں گے نہیں, اللہ کا درجہ بڑا ہے. تو ہماری زبان کے اندر عظمت والے الفاظ ہو, حضور کے لیے رسپیکٹ والے الفاظ ہو. اور دوسری بات یہ کہ جب حضور کی بات سنو تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر ہمارا دل کانپ اٹھنا چاہیے. صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب صحابہ حضور کی بات کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے تو پکی بات ہے کہ ان کے گھرے کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے جاتا تھا تو ان کی باندھی پوچھ لیتی تھی کہ حدیث سننے آئے ہو یا مسئلہ پوچھنے آئے ہو. کہا مسئلہ پوچھنا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فوراً آ جاتے تھے. اور کوئی یوں کہتا کہ میں حدیث پوچھنے آیا تو پھر رکنا پڑتا, وہ غسل کرتے, اچھا کپڑا پہنتے, خوشبو لگاتے اور وہاں مسند رکھتے, پھر تشریف رکھ کر اللہ کے نبی کا ارشاد سناتے تھے. تقریباً عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں حدیث کے درس میں تقریباً 16 مرتبہ بچھو نے کاٹا امام مالک رحمت اللہ علیہ کو, لیکن وہ درس پورا کیے, بعد میں وہاں سے اٹھے. وہ کیا تھا؟ ان لوگوں کے دلوں میں عظمت رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ بیٹھی ہوئی تھی, اس لیے حضور کی حدیث کو بھی بہت عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ بیان کرتے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک ایک حدیث لکھنے کے لیے کتنی محنت کی, روزہ رکھا, غسل کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد ایک ایک حدیث کو لکھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے. تو آپ کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کا جب بھی نام لیں تو رسپیکٹ کے ساتھ, عظمت کے ساتھ نام لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ حضور جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے ہماری بھی محبت. حضور جن لوگوں کے ساتھ بغض رکھتے تھے, یعنی دشمنی تھی حضور کو, کفار, ان کا نام ہم تعظیم کے ساتھ لیں گے نہیں. صحابہ کرام کا, مہاجرین کا, انصار کا, ان کا نام بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا, یہاں تک کہ عرب حضرات کا بھی جب نام لیں گے تو رسپیکٹ کے ساتھ. یہ نہیں کہ عرب بگڑ گئے, عرب ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے, ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من احب العرب فقط فبحبی احب, جو عربوں سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے محبت کرے گا, اور جو عربوں سے بغض رکھے گا وہ میری وجہ سے, میرے ساتھ دشمنی ہے اس لیے عربوں کے ساتھ بغض رکھے گا. اور ایک بات خطبے میں بار بار پڑھی جاتی ہے, اللہ اللہ فی اصحابی. اس کا کیا مطلب؟
میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ڈرتے رہو. اس لیے لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد صحابہ کو اپنا نشانہ مت بنانا. بہت سارے بول لیتے ارے صحابی نے بھی تو ایسا کیا تھا، صحابہ بھی تو ویسے تھے، نعوذ باللہ. وہ کئی گناہ، کئی ہزار گناہ ہم سے اچھے تھے، کیونکہ انہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گارنٹی دے دی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اس لیے میرے بھائیوں، جب کبھی بھی کسی کے بارے میں بھی کچھ کلام کریں تو سوچیں کہ اس کا اللہ کے اس کے رسول سے کیا تعلق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں، من احبہما فقد احبنی، حسن اور حسین سے جو محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. اور جس نے حسنین رضی اللہ عنہما سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ سے دشمنی کی یاد رکھو اللہ کبھی بھی پکڑ سکتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جن لوگوں سے آپ کو محبت کی ان سے ہم بھی محبت کریں. ایک نشانی حضور کی محبت کی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے اوپر شفقت کریں، اللہ کی مخلوق کے اوپر محبت کا معاملہ، شفقت کا معاملہ کریں، ان کی خیر خواہی کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر کریں، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ رؤوف الرحیم تھے، ایسے ہماری بھی ذمہ داری ہے. حضور کے ساتھ اگر ہماری محبت ہے، اس محبت کا تقاضا ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ جس کو حضور سے محبت ہوگی اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کو دنیا کے ساتھ اتنی رغبت نہیں ہوگی. وہ دنیا سے بے رغبتی رکھے گا، دنیا سے اس کو اتنا زیادہ دنیا کا اتنا شوق نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان الفقر الى من يحبني منكم اسرع من السيل من اعلى الوادي او الجبل الى اسفله. تم میں سے جو آدمی مجھ سے محبت کرے گا اس کے پاس غریبی بہت تیزی کے ساتھ آئے گی، جیسے کہ ویلی کے اندر پانی جیسے بہتا ہے، اوپر سے نیچے جب ویلی میں پانی آتا ہے یا پہاڑ کے اوپر سے پانی نیچے گرتا ہے کتنا تیزی سے. کہا جو مجھ سے محبت کرے گا اس آدمی کی طرف غریبی دوڑ کے آئے گی. جو آدمی حضور سے محبت کرے گا اس کو دنیا کا اتنا شوق نہیں ہوگا، دنیا کی اتنی دیکھو دنیا ملنا بھی اللہ کی تقدیر ہے، جتنی اللہ نے لکھی ہے وہ مل کے رہے گی، لیکن اس کو اپنے دل میں جگانا ہے. یہ نہیں کہ اس کے لیے آدمی کچھ بھی حلال حرام کچھ بھی فکر نہیں کرتا، آگے پیچھے دیکھتا نہیں، تو کسی بھی طرح میں جمع کر لوں. دنیا تو ملے گی جتنی نصیب میں لکھی ہے اتنی، لیکن آدمی اس کے ساتھ سودا نہ کر لے دین کا کہ دین کو سائڈ پہ رکھ دیکھا تو بٹول لو ایک دفعہ. نہیں، جو آدمی حضور سے محبت کرے گا اس کی طرف محتاجی آئے گی. جیسے کہ میں نے وہ حدیث نقل کی تھی حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ایک آدمی نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ انی احبک، کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے. فرمایا دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے، برابر دیکھ لے تو کیا کہہ رہا ہے. اس آدمی نے 3 مرتبہ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ کہا کہ اب سن لے، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو محتاجی کے لیے تیار ہو جا، غریبی کے لیے تیار ہو جا. جو مجھ سے محبت کرے گا اس کے اوپر حالات آئیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. پوری دنیا کے اندر علماء کو دیکھ لو، ان کے اوپر حالات رہتے ہیں، وہ اسی وجہ سے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے تعلق ہے، وہ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتے ہیں. تو یہ ایک بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی کی. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی حضور سے محبت کرے گا اس کو قرآن سے محبت ہوگی. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامت حب اللہ حب القرآن، اللہ کی محبت کی نشانی قرآن کی محبت ہے. قرآن کی محبت آپ سبھی کہہ رہے ہیں مکاتب ہونے چاہیے. میں تو کہتا ہوں مکاتب کے مقابلے میں سب سے پہلے ہم بڑے لوگوں کو پڑھنا چاہیے. بڑے لوگ پہلے پڑھے قرآن کو، سیکھے قرآن.
اور ہر آدمی اپنے گھر کے اندر سکھائے، اپنے گھر والوں کو سکھائے، بچوں کو سکھائے۔ بڑی کوشش کی جا رہی ہے نظام الدین سے کہ بھئی مکاتب قائم کرو، اور یہ ضروری ہے کیونکہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے قرآن کی محبت، اور قرآن سے آپ کو محبت ہے، اس کی کیا نشانی؟ وعلامت حب القرآن حب النبی، قرآن مجید کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ حضور سے محبت ہو، اور حضور کی محبت کی نشانی علامت حب النبی حب السنہ، حضور کے ساتھ اگر آپ کو محبت ہے تو آپ کو سنتوں سے محبت ہوگی۔ ارے چلے گا، ہمارے بچے بال کٹوا رہے ہیں ناجائز طریقے، ادھر کٹائے ہیں ادھر کٹے ہیں، اوپر رکھے ہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا، اس طرح کے بال کٹوانے سے حضور نے روکا۔ اب ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، یہ ہم سنتوں سے محبت کرنے والے ہوئے؟ جب سنتوں سے محبت نہیں تو حضور سے محبت کیسے ہوگی؟ ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں سنتوں کے خلاف سب چیزیں ہو رہی ہے، پھر بھی ہم ایسے نظریں چراتے جا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ صرف زبانی جمع کر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جب تک کہ نشانیاں ہمارے اندر حقیقت نہیں پائی جائے گی۔ تو حضور کے ساتھ محبت کی نشانی یہ ہے کہ آدمی سنتوں سے محبت کرے گا، اور سنتوں سے محبت کی نشانی یہ ہے حب الآخرہ، علامت حب السنہ حب الآخرہ، جس کو سنتوں سے محبت ہوگی اس کو آخرت کی محبت ہوگی، اور آخرت کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ آدمی دنیا سے بغض رکھتا ہے، بہت دنیا کی پڑی نہیں رکھتا، اور دنیا سے بغض کی نشانی یہ ہے کہ آدمی دنیا کو زیادہ جمع نہیں کرتا، بقدر ضرورت رکھتا ہے، جتنا اس کے گھر کا اس کے گھر والوں کا چلتا رہے کا، یہ ہے دنیا سے بغض کی نشانی۔ آج میرے عزیز ہم اپنی زندگی پہ غور و فکر کریں کہ ہمارا حال کیا ہے، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ساری نشانیاں اپنے لیے، کسی اور کو جاننے کے لیے نہیں ہے کہ فلانے میں ہے کہ نہیں، فلانے میں، یہ ہمیں دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے، اصل حقیقت پیدا کرو۔ جب تک حقیقت پیدا نہیں ہوگی میرے عزیزوں، خدا کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں، حقائق کے اوپر، کیونکہ ہم لوگ تو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہم باتوں کو دیکھتے ہیں، شکلوں کو دیکھتے ہیں، ورنہ خدا تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تمہاری باڈی کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کتنی اس کے اندر خیر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے حدیث عرض کی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس حال میں صبح کرو اور شام کرو کہ تمہارے دل میں کینہ نہ ہو کسی کے بارے میں، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت پہ عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ محبت ہے میرے عزیز، دیکھو ایک بات ہے، کسی آدمی کو ہم دیکھ لیں کہ یہ نمازی نہیں ہے، نکما آدمی، یہ شرابی کا طرح نکما ہے، اس کا عمل ہے، ہم بہت تو خیر خواہی کے طور پر سمجھا سکتے ہیں، اپنے دل میں اس کو برا سمجھنے کا ہمیں کوئی رائٹ نہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث قاضی عیاض مالکی نے شفا میں نقل کی، ایک صحابی نے شراب پی تھی، ان کے شراب پینے پر سزا دی گئی، 80 پورے 40 پورے جو کچھ بھی ہے سزا ہوئی۔ سزا کے بعد کچھ لوگوں نے اپنی زبان سے غلط سلط کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، چپ رہو، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اس کا کام غلط، لیکن اس میں یہ چیز ہے، اب جتنی نشانیاں ہمارے اندر کم ہوگی اتنی محبت کم ہوگی، لیکن ہمیں اس کا حق نہیں ہے کہ اگر کسی کا کام غلط ہے تو اس کو برسر عام رسوا کریں یا اس کی تذلیل کریں یا اس کی تحقیر کریں، پتہ نہیں اس کا خدا سے کیا تعلق ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم یقیناً ایک بہت بڑے جج بن جاتے ہیں اور ہم سرٹیفکیٹ لگا دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے زندگی میں کوئی غلط کام کیا ہو تو اس کو پھر ہم گاتے رہتے ہیں، ارے ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بنے ہوئے کو بگڑتے اور بگڑے ہوئے کو بنتے دیر نہیں لگتی۔ جو آدمی بنا ہوا ہے وہ اپنے اوپر فخر کے میڈو بن گیا، اس کو بگڑتے دیر نہیں لگے، لیکن جو بگڑا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ یہ مت سوچو کہ بگڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کو بنتے بھی دیر نہیں لگے۔ اس لیے یہ ساری نشانیاں اپنی ذات کے لیے،
کہ میرے اندر یہ چیز نہیں ہے، مجھے کرنا چاہیے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے ایک بنیادی چیز ہے اور اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی محبت بڑھے گی، اور محبت کی میں نے نشانیاں بتائی، اور سب سے پہلی نشانی وہی ہے حضور کا اتباع، حضور کے طریقے کا اتباع، حضور کے حکم کا اتباع، حضور نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ جن چیزوں کو نہ کرنے کا۔ بہت ساری چیزوں کو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت میں واجب ہوتی ہے لیکن سنت فیمس ہو گئی، جیسے داڑھی رکھنا۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، میں اس کو دلائل سے کہہ سکتا ہوں اور کتابوں کے حوالے سے کہتا ہوں۔ مرقات میں شرح مشکات کے اندر لکھا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اور جیسے میں نے کہا مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے تھے کہ لوگ اپنی کھیتیوں کی تو بہت فکر کرتے ہیں لیکن یہ رسول اللہ کی کھیتی ہے، اس رسول اللہ کی کھیتی کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔